اور یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہو رہا ہوں اور میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. جو حدیث پاک آپ نے سنی، جلال قاسمی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ حضور علیہ السلام کے نالین شریفین میں کچھ گندگی لگی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے. جملے پر غور کیجیے گا، علم اس وقت نہیں تھا، اس طرح کا جملہ نہیں کہا بلکہ نہیں ہے کہا. اب اس سے تو ایک تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اس وقت بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس حدیث کی شرح آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو مسائل کے ساتھ وضاحت مل جائے گی. اس لیے کہ اگر واقعی میں ایسی نجاست ہوتی جس سے نماز فاسد ہوتی تو نماز کا دہرانا ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز دہرایا، اس کا تذکرہ نہیں. تو بلکہ وہاں محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے رینٹ، تھوک وغیرہ جو ایسی نجاست نہیں ہے، یعنی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہاء کرام کے درمیان اس پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے. یہاں بتانا یہ ہے کہ جو نبی صحابہ کرام سے یہ فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے. تو جو نبی صحابہ کو نہ صرف پیچھے سے دیکھے بلکہ ان کے دلوں میں کیا ہے، خشوع جو دل کی کیفیت ہے وہ کیا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ حدیث سے نظر نہیں آتی ان کو، یا اس حدیث کے ساتھ وہ حدیث نہیں بیان کر سکتے تھے کہ اگر اس وقت علم غیب نہ بھی ہوتا لیکن دوسری حدیثوں سے غیب کا علم ثابت ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہا بلکہ مطلب کہہ دیا کہ غیب کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرما دیا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ تمام چیزیں آپ کو سکھا دی ہے. تو کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ سکھا دیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی غیب کا علم نہیں؟ جبکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرون نے یہ لکھا کہ عالمی ما کان وما یکون ہے حضور، یعنی جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ نے سکھا دیا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی اللہ نے سکھا دیا، اور دنیا کا بیان بھی سکھا دیا، آخرت کا بیان بھی سکھا دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، نہ صرف خود رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی اس طرح کے وسوسے ڈال کر ان کے ایمان کو بھی لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کی بھی تقریر سننے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھ لے. اگر وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے تو ہرگز نہ سنیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. السلام علیکم.